السلام علیکم دوستو ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی کومنٹس کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور واٹس ایپ کے اوپر سوالات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے۔ سوری، میں زیادہ تیزی سے جوابات نہیں دے پا رہا، سو اس پہ معذرت قبول کریں۔ یہ جو اس وقت سینیریو چل رہا ہے، اس میں آج دو چیزیں ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے چائنا، رشیا اور پاکستان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو ایک چیز 3 ماہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوئی ہے، وہ ہے ڈالر کو ڈچ کرنا، ڈالر کو نکرے لانا۔ اب یہ ہے کہ پاکستان کو فارن کرنسی میں باہر سے پاکستانی اوورسیز پاکستانی ڈالر تو بھیج رہے ہیں، لیکن پاکستان کیا کر رہا ہے؟ چائنا کو سبزی اور پھل ڈیلی جا رہا ہے، ڈیلی خیر نہ جائے تو 3 دنوں بعد تو ضرور جا رہا ہے، اور وہ یو این میں پیمنٹ ہو رہی ہے اور کبھی کبھار پاک روپیز میں بھی ہو جاتی ہے، جو کہ میوچل دونوں کا بینیفٹ ہے، چائنا کا، پاکستان کا۔ ابھی جو ریسنٹلی نئی، پہلے تو تھا کہ 2-3 سینٹرل ایشین کنٹریز، وہاں سے فلائٹس آتی تھی، پیسنجر کم ہوتے تھے اور یہاں سے سبزی اور پھل اور خاص طور پہ مسالے بہت جا رہے تھے، لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے وہ بھی تھوڑا سلو ڈاؤن ہوا ہے۔ وہ ساری ان کی لوکل کرنسیز میں پیمنٹ ہو رہی ہیں۔ اب یہ آپ چائنا اگر چلے جائیں، جو ریسنٹلی 2 کنٹریز اور ایڈ ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ ٹرکی بھی اب سبزی اور فروٹس یہاں سے جا رہے ہیں۔ ایران نے کینو کے اوپر بین لگا دیا تھا کیونکہ کچھ ہمارے یہاں خود غرض ٹریڈرز غلط چیز، غلط مال بھیج دیتے ہیں، وہاں سے وہ پریشان ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ لائسنسز ایشو ہو گئے ہیں فروٹس کے لیے، ٹیکنالوجی چائنا دے رہا ہے، یہاں تک کہ آڑو، کینو، فروٹر، بہت ساری چیزیں الگ الگ چھوٹے چھوٹے یونٹس لگ گئے ہیں، اور ان کی پروسیسنگ اور ان کو ویکس کوٹنگ کا پروسیس بھی اب ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ٹرکی بھی جا رہا ہے اور اس آگے جانے کے بھی چانسز کافی ہیں، کیونکہ ٹرین پہلے تو چلی نہیں، ابھی چل گئی تو پھر ہوگا کام، کیونکہ پھر ایران بھی جائے گا، ایران سے تو آ رہا ہے پھل، سیب ایران کا مشہور ہے۔ اب یہ جو آپ تھوڑا یورپ چلے جائیں تو وہاں پہ بٹ کوائن کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، عام ٹریڈنگ چل رہی ہے وہاں پہ بٹ کوائن میں پیمنٹ دی جا رہی ہے موبائل سے، اور موبائل پہ ہی بٹ کوائن سے پیمنٹ دی جا رہی ہے۔ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، ہماری یوتھ کو تو معلوم ہے بٹ کوائن کیا ہے، جنرل پبلک ساری نا آشنا ہے، ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہم ڈیجیٹل کرنسی کیا چیز ہوتی ہے۔ اب اگر آپ چائنا چلے جائیں، وہاں بٹ کوائن بھی ہے اور ساتھ ساتھ ان کی مشینیں یوان ڈیجیٹل کی لگی ہے۔ اب یہ جو ایک امیزنگ سرپرائزنگ بگ چینج آئی ہے، وہ چینج یہ آئی ہے کہ 2 ماہ سے چائنا میں 2 ماہ سے تمام امپلائیز کو جو سیلریز دی گئی ہیں وہ یوان ڈیجیٹل میں دی گئی ہے۔ ڈالر کا اگر آپ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں
اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ڈالر 152 کا ریٹ اس وقت چل رہا ہے. یہ اور مزید نیچے جا سکتا ہے، لیکن دوسرا فیکٹر بھی اہم ہے، وہ اس میں بہت زیادہ ویریبلٹی ہے. اگر اس ویریبلٹی کو انفلیٹ کر لیا گیا، وہ بڑھ گئی، وہ ویریبلٹی بڑھ گئی، تو پھر ڈالر پھر اوپر جائے گا. یہ اتنی کمپلیکس سچویشن ہوتی ہے کہ انسان کوئی فورکاسٹ نہیں کر سکتا کہ ہاں جی ڈالر 153 52 سے 148 پہ جائے گا یا نہیں جائے گا. یہ کہنا اتنا آسان نہیں ہے. اندازے ہوتے ہیں، انسان غلط بھی ہو سکتا ہے. انسان کے اندازے ایسے ہی ہے. وہ جو اس کی مرضی ہے وہ تو ہو کے رہے گی. آپ کو احادیث کے اوپر یقین رکھنا پڑے گا. جس کو احادیث پر یقین نہیں ہے وہ تو باہر کی ایجنسیز مخمصہ کریٹ کرنے کے لیے، زو منی اس میں شیکی کرنے کے لیے وہ مختلف مولوی حضرات کو کہتے ہیں وہ فتویٰ دے دیں یہ احادیث جو ہے ضعیف ہیں. ضعیف نہیں ہے، یہ ملٹیپل بکس میں تحریراً درج ہے اور ود ریفرنس دی ہوئی ہے. ریفرنس اچھے ریفرنسز موجود ہیں. آپ صحیح بخاری دونوں بکس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو ان میں دیکھیں تو یہ احادیث ورڈ بائی ورڈ ایز اٹ از گیون ہے. اب یہ پاکستان کو سعودیہ نے ریکویسٹ کی، وہاں سے سعودیہ نے یو ٹرن مارا. سعودیہ کی مجبوری بن گئی. سعودیہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہے، تو سعودیہ کو بھی پاکستان کی ضرورت پڑ گئی. پاکستان کو اس نے فرمائش کی کہ آپ چائنا سے کہیں کہ وہ مجھ سے پیٹرول لے. وہ پیٹرول نہیں لے گا تو میں تو نیگیٹو بجٹ میں جا رہا ہوں. ان کے خرچے بے تحاشا ہیں. اب یہ جو سچویشن چینج ہوئی ہے تو پاکستان نے جو اپنی ڈپلومیسی چلائی ہے تو اس نے چائنا کو کہا. چائنا اس کے نتیجے میں 6 عرب کنٹریز میں گیا تو اس میں سعودیہ سے بھی بات کی اور 6 کنٹریز بحرین، قطر، 5-6 کنٹریز میں بات کی اور ان سے لوکل کرنسی میں ٹریڈ کی بات کی. لوکل کرنسی میں ٹریڈ ہوتی ہے، ڈالر ڈچ ہوئے گا، ڈالر کے ساتھ برے حالات ہوں گے. اور انٹرنیشنلی اگر ڈیجیٹل کرنسی رائج پا جاتی ہے، ویسے تو یوان والے چائنا اپنے پبلک ٹی وی کے اوپر پروپیگنڈا میں ایکسپلین اس وجہ یہ بتا رہے ہیں، توضیح یہ دے رہے ہیں کہ کرونا ہے، کرنسی نہ یوز کریں، کرنسی نوٹ نہ یوز کریں، ڈیجیٹل کرنسی سے پیمنٹ کریں، ڈیجیٹل کرنسی سے پیمنٹ لیں. لیکن اندر کھاتے کیا ہے، وہ ڈالر کے لیے حالات ڈیفیکلٹ کر رہے ہیں. اب اگر سعودیہ ایگری کر جاتا ہے کہ وہ یا یوان میں یا ریال میں ٹریڈ کرے گا، پیٹرول اس کی مجبوری ہے. اگر گیسولین پیٹرول اگر چائنا سعودیہ سے لینے میں کامیاب ہو گیا تو ڈالر کو بہت بڑا زک پہنچے گا. آپ تھوڑا سا ذرا مختلف جو واقعات ہیں ان کی ذرا دیکھیں کہ افغان ریپریزنٹیٹیو نے آن لائن ٹی وی کے اوپر آ کے حامد میر کا نام لے کے اسے کہا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ ہے باجوہ ڈاکٹرائن. جو باجوہ کی جو سوچ ہے، جو ہیومن انٹیلیجنس ہے، وہ پاکستان کی مشہور ہے. رشیا اور چائنا دونوں اس کے معترف ہیں. ان دونوں بڑی بگ پاورز کے پاس ہیومن انٹیلیجنس نہیں ہے. وہ دوسری انٹیلیجنس، وہ سب کچھ ہے ان کے پاس.
لیکن ہیومن انٹیلیجنس میں پاکستان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ میں باجوہ ڈاکٹرین کا مکمل یہ جو سہیل شاہین کا بیان آن لائن ٹی وی کے اوپر آ کے دینا، یہ سب غداروں کو باری باری اسی طرح کھڑے لائن لگایا جائے گا۔ اب آ جائیں سیکنڈ جو ویریبل میں نے ذکر کیا ہے، سیکنڈ ویریبل بہت خطرناک ہے، جو پہلے سے خوف کی علامت تھی۔ یہاں پہ NA-249 ڈسکس ہو رہا تھا 30 اپریل کی رات کو تمام پاکستانی چینلز پہ، لیکن باہر کے جتنے چینلز تھے، الجزیرہ سے لے کے آپ ABC، NBC، CBC، تمام جو انٹرنیشنل چینلز ہیں، ان کے اوپر جو چیز ڈسکس ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ 1 مئی کیا طالبان یکدم کابل کے اوپر حملہ کر دیں گے؟ یہ پاسبلٹی تھی، لیکن یہاں پہ پینٹاگن چیف نے فون کال کی 30 تاریخ کو، لائیڈ آسٹن کالا دیو، اس نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا، ISI چیف کا شکریہ ادا کیا، اور ان الفاظ کی تہ میں ہماری سالمیت اور ہمارے پاکستان کے خطرات اور KSC کو جو خطرات ہیں ان میں کمی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اشرف غنی اور عبداللہ سے طالبان نے مذاکرات سے ایگری کر لیا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو KSC will be better، ادروائز جو خطرات تھے کہ 1 مئی کے بعد جب ویکینڈ گزارنے کے بعد منڈے کو مارکیٹ اوپن ہوگی تو اگر کوئی واردات کوئی واقعہ ہو چکا ہوا تو ہے، لیکن وہ 10 افغان فوجی مارے گئے ہیں، وہ بھی جھڑپ بالواسطہ ہوئی ہے۔ بالواسطہ کا مطلب ڈائریکٹ نہیں ہوئی، بالواسطہ ہوئی ہے۔ تو یہ چھوٹے موٹے واقعات تو ہوتے رہیں گے، لیکن اگر بڑا ایونٹ نہیں ہوتا تو KSC will be positive۔ اب اگر ہم آپ تھوڑا سا ذرا لینگویج کو دیکھیں، جو یہ یوان ڈیجیٹل والے لوگوں نے، چائنا نے جو اتنا ووکل، ان کا فورن منسٹر ہے، اس نے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ ایسے ہے جو امریکہ اپنے منہ سے لفظ بولتا رہا دوسرے ملکوں کو اور دوسرے ملکوں کی تباہی کرتا رہا، اب وہی لفظ امریکہ کو چائنا کے فورن منسٹر کے منہ سے سننے پڑے۔ جو امریکہ کو چائنا کے فورن منسٹر نے الفاظ بولے وہ یہ تھے کہ امریکہ کو ہم پتھر کے دور میں واپس بھیج دیں گے۔ یہ کوئی امریکہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کرتا، وہ کرتا ہی نہیں ایکسپیکٹ، اس کو امید ہی نہیں تھی، اس کو کوئی وہ اپنے زوم میں بیٹھا ہے کہ میں بہت بڑی شے ہوں۔ امریکہ کو اندازہ ہو چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے مسلز فلیکس کر رہا ہے، پھر بھی مسلز شو کر رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ چائنا کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ یہاں سے دنیا سے اینٹی سیٹلائٹ میزائل فائر کرے گا اور امریکہ کا سیٹلائٹ اڑ جائیں گے۔ 35 اور 45 سیٹلائٹ ہیں۔ انٹرنیٹ تو چھوڑ، امریکہ کی بجلی چلی جائے گی، امریکہ کے تمام کمیونیکیشن سسٹم اڑ جائیں گے۔ ENP سے آدھا امریکہ ڈارک ہو جائے گا،
وہاں تو کوئی چیز چلتی نہیں ہے. وہاں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ نیو یارک سٹی میں 26,000 بلڈنگ ہیں جو اوور 40 فلورز کی بلڈنگ ہیں. 40 فلور سے اوپر کی بلڈنگ 26,000 ہیں، اور 12,000 وہ بلڈنگ ہیں جو 80 فلور سے اوپر کی ہیں. تمام بلڈنگز اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں مینہٹن میں. اب یہ جو مینہٹن میں اتنی ساری بلڈنگ ہیں، سب پاور بجلی سے چلتی ہیں، ایلیویٹرز، ایسکلیٹرز. ہم امریکی تو عادی نہیں ہے سیڑھیاں اترنے کے، وہ تو مصیبت پڑ جائے گی. اور پھر اوپر سے ڈارک، اندھیرا، تباہی. تو وہ جو تمام زوم ہے وہ ایک ہی فلیش میں نکل جائے گا. ایک ہی فلیش میں جب یہ زوم نکلے گا تو یکدم سوئچ اوور فلپ فلاپ ہوگا، اور یکدم امریکہ ریئلائز کر لے گا کہ ہاں جی اب میں، چائنا از دا سپر پاور. یہ ٹیکنالوجی ہوتے ہوئے بھی چائنا نے بڑی دیر ضبط کر کے خاموشی سے بیٹھا رہا. یہ اس کی پالیسی تھی، لیکن صحیح وقت آنے پہ اس نے اپنے کارڈ شو کیے. اب آج ہم جس اسکرپٹ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آپ کی ویڈیوز بہت لینتھی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، میں اگر 15-16 منٹ تک کنسٹرینٹ کر کے تو 15-18 منٹس میں ویڈیو کلوز کرتا ہوں. تو لیٹ سی واٹس دا ریسپانس آف دا پیپل. پیکیجز آج کا موجودہ ریٹ 456 روپے ہے، 456. یہ بائی کا ریٹ نہیں ہے. ڈونٹ بائی اٹ آن دس. جو لوگ اس طرح اس دن کے ریٹ پہ بائی کرتے ہیں بغیر اسٹریٹجی، بغیر پلاننگ کے، وہ پھر بعد میں کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ کیسی سے مجھے لاس ملا، مجھے لاس ملا، مجھے لاس ملا. یہ پیکیجز بہت مشہور کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کے برابر ہے، بڑی ہائی کوالٹی کام کرتے ہیں. اور جتنے پیکیجنگ اچھی کمپنیز کی پیکیجنگ تمام پیکیجز سے بنتی ہے، اور ان کی پرنٹنگ بھی، جو کہ ہائی کوالٹی پرنٹنگ کرتے ہیں. یہ پیکیجز پاکستان میں اس وقت شروع ہوا جب پاکستان میں دودھ کے پیکنگ ٹیٹرا پیک شروع ہوا. تو اس سے پہلے سے پیکیجز موجود تھا، تو انہوں نے وہ الومینیم کوٹڈ انسائڈ، باہر ویکس کوٹڈ ٹیٹرا پیک بنایا تھا، جو کہ پاکستان میں اور کوئی نہیں تھا بناتا. وہاں سے پیکیجز کی بوم بوم ہوئی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ملٹی نیشنل جتنے سنیک کے پیکس ہیں وہ تمام پیکیجز کے ہوں گے. پیکیجز کے کارنر پہ ضرور نیچے مینشن ہوگا، لکھا ہوگا، بیشک چھوٹا باریک لکھا ہوگا. اگر آپ پیکیجز کی ڈیویڈنڈ ہسٹری کو دیکھیں تو 2014 کے فورتھ کوارٹر، یہ صرف ایک کوارٹر میں ڈیویڈنڈ دیتا ہے. 2014 کے فورتھ کوارٹر میں اس نے 9 روپے ڈیویڈنڈ دیا. 9 روپے ڈیویڈنڈ اس نے دیا، جبکہ ارننگ پر شیئر اس کوارٹر میں 29 روپے 90 پیسے تھا. مینس 30 روپیز کے ارننگ پر شیئر پہ اس نے 9 روپے ڈیویڈنڈ دیا، جبکہ 1/3 بنتا ہے، یعنی کہ 2/3 اس نے اپنے رننگ کیش کے لیے رکھا. آپ 2015 کو بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی سیم سچویشن ہے. 2015 کے فورتھ کوارٹر میں اس نے 15 روپے ڈیویڈنڈ دیا. ارننگ پر شیئر 38 روپے تھا، 38 روپے. پھر وہی بات ہے کہ یہ ہینڈسم کوانٹٹی وہ کیش اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن 15 روپے کا ڈیویڈنڈ بھی اچھا ہے. اس سے اس کا ریٹ اوپر جانا شروع ہوا. جیسے ہی 2016 میں اس نے 25 روپے ڈیویڈنڈ دیا فورتھ کوارٹر میں، تو اس کا ریٹ 300-400 سے اوپر کراس کرنا شروع ہوا. ارننگ پر شیئر 57 روپیز تھا. 57 روپیز کی ارننگ کے اوپر 25 روپے ڈیویڈنڈ دیا گیا. 2017 میں اس نے 30 روپے ڈیویڈنڈ دیا.
119 रुपये का अर्निंग पर शेयर के ऊपर। अब बुक्स, रिकॉर्ड्स, जो डाटा अवेलेबल है वो तो काबिल सताइश है। 2018 में कोरोना की आमद है, शुरू हो गया जो लॉकडाउन, ये वो ब्ला ब्ला, बंदिशें शुरू हो गई, एम्प्लॉयज़ की कमी शुरू हो गई और ख़ुद कंपनी को काम भी कम हो गया। 2018 में 15 रुपये डिविडेंड, अर्निंग पर शेयर 30 रुपये। 2019 में 12 रुपये डिविडेंड, अर्निंग पर शेयर 15 रुपये। 2020 में डिविडेंड 22 रुपये 50 पैसे फोर्थ क्वार्टर में और अर्निंग पर शेयर 31 रुपये। अभी 2020 में फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग पर शेयर 18 रुपये है, कम नहीं है। अभी इसने डिविडेंड देना है 3 क्वार्टर गुजार के। तो मैं समझता हूँ पैकेजेस की सिचुएशन बड़ी अच्छी है। बहुत सारी कंपनीज कोरोना की वजह से काफ़ी हिट बैक हुई हैं। आप 2020 में अगर नोटिस करें, जो इसने लो लगाया 215 लगाया। 2020 कोई ज़्यादा देर नहीं है, 2020 यानी कि 8-10 महीने पहले 2015 लगाया। आज अगर मैं कहूँ कि 2020 से कम का इसका बेस्ट बाइंग रेट है, तो फिर वही लोग मुझे कहेंगे कि जी ये अब मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता, अब नहीं मिलेगा। क्यों? ये 10 महीने पहले शो कर सकता तो होण की हो गया। इस वक्त 456 का रेट है, मैं रिकमेंड नहीं करता, डोंट बाय। जो बाय करेगा इस रेट के ऊपर, वो उसके बाद फेसबुक पे पोस्टें लगाएगा कि मैं पैकेजेस में फंस गया, अब ये कब ऊपर जाएगा, ये रोज़ नीचे आ रहा है, ये है वो है, ब्ला ब्ला। इसने हाई 2020 में 610 लगाया। अगर 2017 में देखा जाए तो इसने 965 हाई लगाया। 2013 में इसने लो 131 लगाया। 13 साल 20 सालों में इसके डाटा में 220 से कम है। इसमें ऊंच नीच है 220 एग्जैक्टली, ये नहीं है कि 5, 10, 15 रुपये नीचे। इसमें 150 का भी लो है, 130 का भी लो है, 125 का भी लो है। सो मुख्तलिफ हालात, मुख्तलिफ वेरिएबिलिटीज़ बहुत सारे आ जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत नेगेटिविटी है। जो लोग समझते हैं कि जी ये रेट्स अब नीचे नहीं जाएंगे, सेठ खुद बहाना बनाएगा, खुद बहाना बना के नीचे लेके जाएगा। अगर कोई साहब 5000 बाई करते हैं, जबकि लो इसने 215 लगाया 2020 में, तो 225 में वो बाई कर लेते हैं, तो 11,25,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई पैकेजेस की। तो वो कोई साहब अगर सेल कर देते हैं 5000 शेयर्स एट एन एवरेज ऑफ 590, जबकि इसने हाई लगाया 610, तो 29,50,000 आपको रिटर्न में कैश वापस आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट होगा 18,25,000। नेट प्रॉफिट होगा 17,75,000। 50,000 आप भाग के सरकार छोड़ दें, नहीं छोड़ेंगे वो छुड़ा लेंगे। तो ये आप पैकेजेस को हम समराइज कर चुके। मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये डिविडेंड को प्रेफर नहीं करता। मैं 25 रुपये 30 रुपये को कोई वैल्यू नहीं दूंगा, जबकि मुझे 250 रुपये 300 रुपये कैपिटल गेन मिलता होगा। मैं एक्स होने से पहले, महीना पहले बेशक मुझे निकलना पड़े, मैं निकल जाऊंगा। बेशक उसके बाद वो और ऊपर चला जाए, मुझे अफसोस कोई नहीं, मैंने मुड़ के देखना नहीं। सुपरा मेहरबानी मेरे डिफेंसिव अंदाज को समझ लें। जो चीज़ में आप बाइंग रेट के अंदर आती है वो लें, जो नहीं आती ना लें। अगर आपको कोई मजबूरी है फिर ले लें, वो आपकी मर्जी है, पैसा आपका है।
میں تو صرف یہ بتانے کا ہوں کہ اس میرے جو استاد بیٹھے ہیں عثمانی صاحب کراچی میں، وہ مجھے ہمیشہ کہتے رہے کہ بھائی جہاں تم نے سیل کرنا ہے وہاں پہ لگائے رکھو، جہاں تم نے بائی کرنا ہے وہاں پہ لگائے رکھو، نہیں آتا نہ صحیح، نہیں بکتا نہ صحیح، تمہارے پاس پڑا ہے نا، تمہیں کیا کہتا؟ اگر میں کیپٹل گین لے چکا ہوں اور اپنے پروفائل میں اس کو پروفیٹیبل کر چکا ہوں تو میں اپنی سیل ایک جگہ لگا دیتا ہوں گراف ریڈر سے معلومات لے کے، اگر وہ وہاں پہ سیل نہیں ہوتا تو کل پھر لگا دوں گا۔ باقی جس کو میری باتیں اچھی لگیں، تھینک یو ویری مچ، اور میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے سبسکرپشن بھی چاہیے، لائکس بھی چاہیے، آپ اپنی فیس بک پہ شیئر بھی کریں۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ، رب رکھا۔